حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان النجاشی اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین، کہ نجاشی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور تحفہ کے 2 موزے بھیجے جو کہ سیاہ رنگ کے تھے اور سادے تھے. یعنی بعض اوقات موزوں پر نقش و نگار بھی ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ موزے بالکل سادے تھے اور سیاہ رنگ کے تھے. تو فلبسہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا. ثم توضأ ومسح علیہما، پھر وضو فرمایا اور وضو فرماتے وقت انہی موزوں پر مسح کیا، یعنی ان کو اتار کر پاؤں نہیں دھوئے. تو یہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اور یہ نجاشی اس کا نام نہیں تھا بلکہ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب نجاشی تھا. اور یہ جو تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے بھیجا تھا، یہ اسلام لانے سے پہلے بھیجا تھا. تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو تحفہ دینا چاہے اور اس میں کوئی مصلحت ہو، کوئی فتنہ پھیلنے کا خدشہ نہ ہو، تو مسلمان کافر کا تحفہ قبول کر سکتا ہے. لیکن ہاں، وہ کافر ایسا ظالم ہو، جس طرح اب اسرائیلی وزیر اعظم یہاں کسی مسلمان ملک کے بادشاہ کو، حکمران کو تحفہ بھیجے، تو ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر وہ مسلمانوں پر ظلم ڈالے اور یہاں پر یہ دوستیاں نبھا رہے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر کافر مسلمان کو تحفہ دے تو مسلمان قبول کر سکتا ہے. اس سے مزید ہو سکتا ہے محبت بڑھے اور وہ شخص اسلام بھی لے آئے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کا تحفہ قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی.